ویلکم بیک۔ ممبئی دھماکوں کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جماعت الدعوہ کے خلاف آپریشن اور ان کے رہنماؤں کی نظر بندی کے بعد بھارتی مطالبات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ بھارت کے وزیر دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ وہ کسی ملٹری ایکشن کا منصوبہ نہیں بنا رہے، لیکن جب تک پاکستان ایسے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتا جو ان کی سرزمین پر بیٹھ کر بھارت کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف ہیں، حالات معمول پر نہیں آ سکتے۔ وزیر دفاع چودھری احمد مختار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جماعت الدعوہ کے کارکنوں کو 90 دن کے لیے نظر بند کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کی نظر بندی میں توسیع کرنی ہے یا رہا کرنا ہے۔ تاہم بھارت کی جانب سے کوئی ٹھوس شہادت فراہم نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی بھی ملک کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا، لیکن اگر اس پر جنگ مسلط کی گئی تو پاکستانی افواج اور عوام اپنے ملک کا بھرپور دفاع کریں گے۔ دہشت گرد اجمل قصاب کے پاکستان سے تعلق ہونے کے بھارتی دعوے کو بھی حکومت نے ثبوت فراہم نہ کرنے کے باعث مسترد کر دیا ہے۔ اس دوران امریکی سینیٹر جان کیری نے پاکستان کا دورہ کیا اور ایک بیان میں کہا کہ ISI ممبئی دھماکوں میں ملوث نہیں، لیکن حکومت کو اس پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم گورڈن براؤن نے بھارت، پاکستان اور افغانستان کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ممبئی حملوں میں لشکر طیبہ ملوث ہے اور شدت پسندوں کے خلاف باتوں کا نہیں، کارروائی کا وقت ہے۔ ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار پروفیسر رسول بخش رئی صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ISI پنجاب کے سابق کمانڈر بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ جس طریقے سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ کسی جنگ کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں؟ جنگ کی طرف تو میرے خیال میں ابھی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن ہندوستان کی جو سفارتکاری کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے اور پاکستان کے ساتھ ایک ایسا لیبل لگایا جائے تو دنیا میں ناپسندیدہ ہے، اور اس ناپسندیدگی کی وجہ سے بیرونی دباؤ پاکستان پر بڑھے گا، اور سب سے بڑا نقصان جو وہ پاکستان کا کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ٹورسٹس نہ آئے، یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ ہو، کیونکہ اگر انویسٹمنٹ نہیں ہوتی تو اس کے دورس نتائج معاشرے کے لیے نکلتے ہیں، بے روزگاری بڑھتی ہے، حکومت کی انکم کم ہوتی ہے اور اخراجات بڑھ جاتے ہیں، تو وہ توازن نہیں رہتا معاشرے کے اندر، اور اس سے پھر ابتری پھیلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جنگ تو نہیں، جنگ کسی کیفیت پیدا کر کے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے لحاظ سے ایک اکانومیکل اسٹریٹجی ہے، اور اس سے وہ اپنا نقصان تو نہیں کر سکتے، پاکستان کا نقصان کہیں زیادہ کر سکتے ہیں۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، پچھلے دنوں بھارتی طیاروں کا کوئی خلاف ورزی ہماری جو انہوں نے حدود کی تھی، تو اس پہ حکمرانوں کا یہ بیان آیا کہ یہ تکنیکی، ہمارے حکمرانوں کا، ان کے نہیں، ہمارے حکمرانوں کا، کہ تکنیکی وجوہات تھی، بعد میں دفتر خارجہ طلبی بھی کی گئی ان کی، انڈیا کی۔ آپ اس کو کس اس میں دیکھ رہے ہیں تناظر میں؟ آپ دیکھیں جی، کمزوری جو ہے، جب آپ کمزوری دکھائیں گے تو دشمن اس سے اور انکریج ہوتا ہے۔ ہمیں آج انہوں نے ایک دن پہلے احتجاج کیا ہے بھارت کے سفیر کو بلا کر، یہ تو اسی وقت ہونا چاہیے تھا۔ دوسرا یہ میں آپ کو بتا دوں، جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ جنگ اس لیے نہیں کر سکتا کہ انڈیا کو یہ بالکل معلوم ہے کہ پاکستان فورسز اور پاکستانی عوام، ان کے مقابلے میں ان کی نہ فوج اتنی دلیر ہے، نہ وہ اتنی جرت کر سکتے ہیں۔ کوالٹی کے لحاظ سے ہمیں ایئر فورس، پاکستان آرمی اور نیوی کو ایج ہے۔ کوانٹم کے لحاظ سے ٹھیک ہے، ان کی فوج زیادہ ہے، لیکن آپ کو اگر تھوڑا سا پیچھے بیک گراؤنڈ میں جائیں، اس سے پہلے انڈیا 2 دفعہ اپنی آرمی کی موبلائزیشن کرا چکا ہے۔ ایک 1987 میں جب براس ٹیک ایک بہت بڑی ایکسرسائز کی تھی، اور اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے جب آپ آرمی کو موبلائز کرتے ہیں اور بارڈروں پہ لاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت 10 دن ان کو ایکسرسائز پوسٹ پون کرنا پڑی، بلکہ اس وقت کے جو چیف تھے ان کے انڈین آرمی چیف سندر جی، ان کو کہنا پڑا جب اخباری نمائندوں نے، یہ اخبار میں بھی آیا تھا، کہ آپ پاکستان نے آپ کی ایکسرسائز کو پوسٹ پون کیا ہے، اتنی ورلڈ لیول کی ایکسرسائز تھی، تو آپ نے ان کو اٹیک کیوں نہیں کیا؟ سندر جی نے اس نے بغیر کسی اچکاہٹ کے کہا تھا کہ جی پاکستان کے ساتھ لڑنے کے لیے مجھے کم سے کم 3 گنا فوج چاہیے، یعنی پاکستان کے پاس اگر 18 ڈویژن تھے اس وقت، ان کے پاس 34 ڈویژن تھے، اور اس میں میکنائزڈ ڈویژن اور بڑے ہیوی قسم کے اسلحہ کے ساتھ وہ لیس تھے، لیکن اس نے جرت نہیں کی۔ اس طرح
ایک 2002 میں دوبارہ اس نے بارڈر پہ فوجیں اکٹھی کی، آخر میں اس کو واپس لے جانا پڑی۔ ان کی پالیسی جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا ہے یہی کہ پاکستان کو اکنامکلی اتنا ویک کر دو۔ آپ دیکھیں رشیا آپ کے سامنے ٹوٹا، مین وجہ اکنامکس تھی۔ تو آپ کو جب دنیا سے آئسولیٹ کیا جاتا ہے اور آپ کی یہاں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی تو نیچرلی وہ آپ کی وار کیپیبلٹی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، انڈیا کی طرف سے مسلسل ممبئی دھماکوں کے بعد ہمارے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، ہم ڈیفینسو پوزیشن میں، ہم نے آج تک ابھی ایک سخت بیان نہیں دیا، اس کی کیا ریزن ہے؟ ہم کیوں ڈیفینسو؟ خارجہ پالیسی بھی ہماری کوئی اتنی کامیاب نہیں نظر آ رہی اس ایشو پہ؟ دو علیحدہ سوال ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہمیں اسی طریقے سے جس طرح سے ہندوستان کا میڈیا اور کچھ سیاسی رہنما وہاں سے پاکستان کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں اور جارحانہ رویہ رکھے ہوئے ہیں، اگر ہم اسی قسم کے جارحانہ رویے سے اپنے قومی مقاصد پورے کر سکتے ہیں تو پھر تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کر سکتے تو ایک ریشنل اپروچ یہ ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جس قسم کی ہماری اندرونی اس وقت صورتحال ہے کہ ہم دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں اور ہندوستان اپنے لحاظ سے بھی دے رہا ہے کہ ہمارے اندر کچھ نہیں ہو رہا، وہ تو یہ ہے کہ ہم ایک پرامن ملک ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں، ہماری مشکلات ہیں، ان کچھ مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم جنگ کسی جنونی کیفیت ہندوستان کی طرح سے پیدا کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم کوئی قومی مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ یا تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے اور ہندوستان کے جو عزائم ہیں ہم ان کو اس طریقے سے ریڈ نہیں کر رہے، تو پھر اس قسم کا وہ جو زبان اور لب و لہجہ ہے جارحانہ، وہ ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کے میڈیا میں اور کچھ لوگ اپوزیشن میں جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو کمزوری کی علامت ہے۔ میں اس میں تو یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے، اس میں تدبر اور حکمت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ایک چیز جو پوائنٹ میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو ہم بالکل خاموش رہتے ہیں تو اس سے عوام میں تھوڑی سی گھبراہٹ نہیں پیدا ہوگی کہ یار کوئی جواب ہی نہیں دیا جا رہا؟ نہیں، عوام میں تو گھبراہٹ یہی ہے کہ جو کچھ ہمارے سیاسی رہنما کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ کیوں نہیں حکومت کر رہی؟ حکومت کو وہی کرنا چاہیے جو پاکستان کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جارحانہ رویہ اس وقت ہندوستان کی طرف یا کسی ملک کی طرف پاکستان کے مقاصد کو آگے لے جا سکتا ہے۔ تو لوگ ہمیں یہ غلط کہتے ہیں کہ آپ اندر سے آپ کے ہاں عسکریت پسندی ہے، انتہا پسندی ہے، ان کا تعلق بین الاقوامی نظام سے ہے اور جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی خارجہ پالیسی اور حکمت عملی سے ہے، اور جو کچھ وہ مسلمان ممالک اور معاشروں میں کرتے رہے ہیں اس سے ایک ناانصافی کی فضا ہے، اور کچھ لوگ اس ناانصافی کی فضا سے کچھ لوگوں کو متحرک کر کے اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں، تو ان کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہم نے سامنے رکھنی ہے دنیا کے کہ آپ ہمیں تنقید کا نشانہ بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مصائب اور مصیبتوں کے ذمہ دار ہیں ذرا ان کی طرف بھی تھوڑا سا دھیان دیں۔ برگیڈی صاحب، آپ کا کافی اس پہ ویژن ہے، اور جو بین الاقوامی برادری کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے اور انڈیا تو کھل کے کہہ رہا ہے کہ لشکر طیبہ جو ہے وہ اس ممبئی بلاسٹ میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اس میں ملوث ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے نزدیک کون لوگ، کیا یہ لشکر طیبہ والے ہی ہیں یا انڈیا کے اندر سے کوئی لوگ ہیں؟